علم اور ایمان کی جدائی نے انسان کو ہمیشہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ایمان کے بغیر علم ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کے ہاتھ میں چراغ، جس کی لو سے، جس کی روشنی سے وہ لوگوں کے قیمتی مال و اسباب کو چن چن کر لوٹ کر لے جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک عالم کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس علم سے فائدہ ہونا بنی نوع انسان یا اس شخص کا بہت محال نظر آتا ہے۔ آج بھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جن کے پاس علم ہے لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ اپنے اس علم کو منفی طرز عمل پہ صرف کرتے ہیں۔ وہ دوسرے اقوام کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مشہور دانشور اور مصنف جارج ساٹن اعتراف کرتا ہے کہ انسان جس ایمان کا محتاج ہے وہ دینی اور مذہبی ایمان ہے۔ وہ انسان کے لیے ہنر، دین اور علم کے مثلث کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہنر حسن کو آشکار کرتا ہے اور یہی چیز زندگی کو خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ دین محبت پیدا کرتا ہے اور زندگی کی موسیقی ہے۔ علم حق کو صداقت و عقل سے سروکار رکھتا ہے اور انسانوں کی ہوشیاری کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں ان تینوں کی ضرورت ہے، ہنر کی بھی، دین کی بھی اور علم کی بھی۔ علم بطور مطلق زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن تنہا علم کافی نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکثریت، کثیر تعداد لوگوں کی مختلف قسم کے علوم حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ میں آتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن میں جا رہا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جا رہا ہے۔ اس طرح کے پیشے اور متعدد پیشے اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ یہ علم حاصل کرتے ہیں تو اس وقت دینی علوم یا دین سے تعلق کچھ کم سا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کم رہ جاتا ہے، یعنی وہ دنیاوی علم کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، لہٰذا دین سے کسی حد تک دوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صرف دینی علوم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے کرتے ہوئے وہ دنیاوی علوم کی طرف سے دور ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے لیے مسائل ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بیلنس کریٹ ہو کہ جہاں ہم دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کریں، دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکیں، تاکہ ایک بہتر اور بیلنس لائف گزار سکیں اور ہم اپنے علم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کے کام آ سکیں، دکھی انسانیت کے لیے مرہم کا باعث بن سکیں۔